فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. صلوات بر محمد قالوا. یہ آیہ کریمہ جس کی تلاوت کی گئی ہے، ارشاد ہو، دیکھیے دو لوگوں کے کام کو اللہ نے اپنا کام کہا ہے، اور یہ معمولی بات نہیں ہے کہ خدا کسی کے کام کو اپنا کام کہہ دے. یہ معمولی فضیلت، یا تو اللہ نے پیغمبر کے کام کو اپنا کام کہا ہے. قرآن میں آیت ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. یہ پیغمبر آپ نے پتھر نہیں پھینکا، اللہ نے پھینکا ہے نا. تو اللہ نے نبی کے کام کو اپنا کہا. اور قرآن میں کون ہے جس کے کام کو اللہ نے اپنا کام کہا ہے؟ اور اگر نبی کے علاوہ اللہ کسی کے کام کو اپنا کام کہہ رہا ہے تو وہ کام کتنا بڑا ہوگا، سوچنے والی چیز ہے نہیں. اس میں بہت سے لوگ ہیں جو نماز کے بعد قرآن پڑھنے کے عادی ہیں، خاص کر کے رات میں سورہ واقعہ اکثر لوگوں کو یاد ہے. میں نے اسی سورہ واقعہ کی آیت پڑھی ہے، بہت سو کو یاد ہوگا، یا عورتوں مردوں میں. ارشاد ہوتا افرأیتم ما تحرثون. کبھی تم نے غور کیا یہ جو تم کھیتی کرتے ہو، جوتائی کرتے ہو، یہ حدیث کی بات نہیں، قرآن عرض کر رہا ہوں. اَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ. یہ کھیتی تم کرتے ہو کہ میں کرتا ہوں. اب غور فرمایا آپ نے، یعنی نبی کے بعد اللہ نے اگر کسی کے کام کو اپنا کام کہا ہے تو وہ کسان کا کام ہے. صلوات. آپ غور کر رہے ہیں کتنی اہم بات ہے. کھیتی کرنا، پیڑ لگانا، نہ لگانا، پیڑوں کو پانی دے دینا، صرف یہ وہ چیزیں ہیں کہ آج دیکھیے دنیا میں ایک ہنگامہ ہو رہا ہے، پیڑ لگاؤ پیڑ لگاؤ. بارش کم ہو رہی ہے، موسم خراب ہو رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ پیڑ کاٹے جا رہے ہیں، پیڑ لگائے نہیں جا رہے ہیں. سرکار بعد میں چلائے گی تمہارا دین کیا کہہ رہا ہے اس بارے میں، تمہارا مذہب کیا کہہ رہا ہے. دیکھیے دو صورت ہے. ایک تو یہ کہ آپ پیڑ نہ کاٹیں اس لیے کہ دروغہ جی جو ہے وہ آپ کو جیل بھیج دیں گے، ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے. اور ایک وقت یہ ہے کہ آپ پیڑ اس لیے نہیں کاٹیں گے کہ امام نے منع کیا ہے، اللہ نے منع کیا ہے، تو وہاں بھی نہیں کاٹ رہے ہیں آپ مگر خوف ہے دروغہ جی کا. یہاں بھی نہیں کاٹ رہے ہیں آپ حکم خدا کی بنیاد پر. اب جو نہیں کاٹیں گے، ابھی روایت سناؤں گا، اب جو نہیں کاٹیں گے یا اب جو پانی دیں گے تو اس میں آپ کو ثواب ملے گا. دنیا کی سزا کچھ دنوں کی ہے، لیکن آخرت کا ثواب یا آخرت کی سزا وہ زیادہ سخت ہے نا. پہلے میں آپ کو الگ سے روایت سنا دیتا ہوں. انسان کو پانی پلانے کا ثواب کیا ہے، جب یہ سمجھ میں آ جائے گا تب آتا ہوں میں کہ پیڑ کو پانی دینا کیا ہے. صلوات فرمائیے. سنیے اور یہ چیزیں اگر ہم کو پتا ہو کہ اس کا ثواب اتنا ہے، ہمارا اللہ یہ کہہ رہا ہے، ہمارے نبی یہ فرما رہے ہیں، تو کبھی آدمی کسی کا انتظار نہیں کرے گا کہ آ جائے اے ذرا 2 بالٹی پانی اس آم میں ڈال دو. چونکہ اس کو ثواب کا پتہ ہے، کسی کو کہنے کے بجائے خود اٹھ کے سینچائی شروع کر دے گا. تو پہلے آپ آئیے کہ انسان کو پانی پلانے کا ثواب کیا ہے. جس وقت میں یہاں داخل ہو رہا تھا
تو کئی عدد ماشاءاللہ سبیلیں لگی ہوئی ہیں یہاں، سبیل امام حسین. کتنا بڑا ثواب ہے اس کا معلوم ہے آپ کو؟ اب میں آپ کو پہلے یہ روایت سناتا ہوں کہ کسی انسان کو پانی پلانا، سبیل کا انتظام کرنا. یہ پروگرام تو پرسوں ختم ہو جائے گا، لیکن اس کے بعد پھر 2 مہینہ اور ویسے ہی گرمی. چنانچہ حدیث کہتی ہے من سقا مؤمنا من ماء من حیث یقدر علی الماء. دیکھیے پیاسے 2 طرح کے ہیں. ایک پیاسا وہ ہے کہ ماشاءاللہ اتنا بڑا پروگرام ہے، آپ نے جگہ جگہ لا کے ڈبے رکھ دیے یا جگہ جگہ لوگوں نے سبیلے رکھ دیے. میں آیا، کیا مولانا پانی، 1 منٹ رکیے میں لاتا ہوں. تو سامنے سبیل تھی، وہاں سے گئے، 1 گلاس پانی بھر کے لا کے آپ نے مجھ کو دے دیا، جبکہ میں خود بھی جا کے لے سکتا تھا، ہے نا، میں خود بھی جا کے پی سکتا تھا. تو ایسے آدمی کو پانی پلانا جو خود پی سکتا ہے، قدرت ہے، کیا اس کو بھی پلانے کا ثواب ہے؟ روایت سنیے، من سقا مؤمنا من زمئ من ماء من حیث یقدر علی الماء. اگر کوئی ایسے شخص کو پانی پلا دے جو خود اٹھ کے پانی پی سکتا ہو، ایسے کو پانی پلانے کا ثواب، 1 بار پلانے کا 70,000 نیکی لکھی جائے گی. آپ غور کیجئے، کیا 1 مرتبہ آپ نے کچھ نہیں کیا بھائی، برف لائے وہ سبیل والے، انہوں نے ٹینٹ وینٹ لگایا سبیل والے، وہ کرسیاں ورسیاں اس کا کرایہ وہ دیں گے. آپ نے کیا کیا ہے؟ گئے وہاں سے 1 گلاس لا کر کے ان کو دے دیا. ان کا ثواب ہے 70,000 نیکی لکھی جائے گی. تو جب ہمارا ثواب اتنا ہے تو جس نے اتنا بڑا انتظام کیا اس کا ثواب کیا ہوگا؟ اب سنیے. تو یہ تو ہو گیا ایک ایسے آدمی کو پانی پلانا کہ یقدر علی الماء، جو پانی پی سکتا ہو خود. دوسرا یہ کہ آدمی معذور ہے، مجبور ہے، مجلس کے شوق میں آ گیا، کسی جو ہے وہ گاڑی واڑی سے چل نہیں سکتا، پیاس شدید ہے، یا اندھا ہے، یا ہاتھ نہیں چل رہا ہے. پیاس لگی ہے کیا چچا؟ ہاں بیٹا کہیں 1 منٹ میں لاتا ہوں. وہ خود نہیں پی سکتا تھا، خود نہیں چل سکتا تھا. آپ گئے لا کے 1 گلاس پانی دے دیا، اس مجبور نے پی لیا. تو جب جو پی سکتا ہے اس کو پلانے کا ثواب اتنا ہے تو مجبور کو پلانے کا ہے نا. اب مجبور والا ثواب سنیے. اگر کوئی کسی کو پانی پلا دے کہ جو خود پی سکتا ہو، مجبور نہ ہو، اس کے اکاؤنٹ میں کتنا؟ 70,000. اور اگر کوئی ایسے کو پانی پلا دے کہ لا یقدر علی الماء، جو مجبور ہے، جو نہیں لے سکتا پانی، اب حدیث کہتی ہے اس کا ثواب گویا اس نے جناب اسماعیل کی اولاد میں سے 10 غلاموں کو آزاد کروایا. یہ ہے ایک انسان کو پانی پلانے کا. ہو گئی بات نا، یہ انسان کی بات ہے. تو اب جانور بھی ہوگا، ہے نا. لیکن میرا موضوع جانور نہیں ہے. آپ بیچ میں جانور آتا ہے، پرندے آتے ہیں، خود اندازہ کر لیجئے. ایک انسان اور ایک بے جان پیڑ. انسان کو پانی پلانے کا ثواب معلوم ہو گیا. اب یہاں فرماتے من سقا طلحتن او سدرتن. طلحہ کوئی پیڑ اس زمانے میں وہاں عرب میں ہوتا رہا ہوگا. سدر یعنی بیر، اور یہ بھی اس لیے کہ وہاں یہی پیڑ ہوتے تھے، عام وام نہیں ہوتا تھا. مراد اگلی روایت سے سمجھ میں آتا ہے کہ مراد کسی بھی پیڑ کو پانی پلانا. فرماتے اگر کوئی کسی پیڑ کو پانی پلا دے فَكَأَنَّمَا سَقَا مُؤْمِنًا مِنْ زَمَعْ، اگر کوئی کسی درخت کو پانی ڈال دے گویا اس نے پیاسے مومن کو پانی پلایا. اب آپ سمجھے آپ کا دین کہاں لے جا رہا ہے، آپ کا مذہب کہاں لے جا رہا ہے. ایک پیڑ کو پانی پلانا، پانی ڈالنا،
گویا پیاسے عام آدمی کو نہیں، پیاسے مومن کو پانی پلانا اتنا بڑا ثواب ہے۔ تو جب پیڑ کو پانی پلانا اتنا ثواب ہے تو بلا وجہ پیڑ کاٹنا، صلوات پڑھیے محمد، یہ جب یہ زبان ہے سنیے۔ دیکھیے یہاں آپ نے پیڑ کاٹ لیا، دروغہ ہمارے یہاں پیڑی بولتے ہیں اس کو، کہ اگر کوئی پیڑ ویڑ کاٹ لے اور تھانے میں شکایت ہو جائے تو تھانے دار آتا ہے، اس سے کتنے میں طے ہو جاتا ہے آپ لوگوں کا؟ بولیے، اس کو ہمارے 500 روپے دے دو، اب شاید بڑھ گیا ہو، یہ پرانا بتا رہا ہوں۔ تو یہاں تو پیڑ کاٹنے کے بعد 500 روپیہ آپ پولیس والے کو دے کے بچ سکتے ہیں، لیکن بلا وجہ پیڑ کاٹنے والا دنیا میں تو بچ جائے گا، جہنم سے نہیں بچ سکتا۔ میں آپ کو روایت سنا رہا ہوں، فرماتے من قطع سدرتن صوب اللہ رأسہ فی النار، جو بلا وجہ پیڑ کاٹتا ہے اللہ اس کو گردن سے جہنم میں ڈال دے گا۔ پیڑ کاٹنے کی سزا، بولیے، نرک میں جاؤ گے، نرک میں، جہنم میں جلو گے بلا وجہ اگر کوئی پیڑ کاٹتا ہے۔ چنانچہ دوسری روایت ہے، لا تقطع الثمار فیصب اللہ علیکم العذاب صبا، بلا وجہ پیڑ مت کاٹو ورنہ اللہ تم کو شدید عذاب کرے گا۔ کون آدمی ہے جو نہیں چاہتا کہ ہماری عمر بڑھ جائے؟ یہ بہت غضب کی روایت ہے، سن لیجیے آپ، صلوات بر محمد۔ بہت لمبا نہیں پڑھوں گا، میرے بعد بھی 2 مجلسیں ہیں مغرب سے پہلے، تو جلدی جلدی اس کو سن لیے۔ مگر کون آدمی ایسا ہے اس پورے مجمع میں جس کو یہ شوق نہ ہو کہ ہماری عمر، بولیے، بڑھ جائے؟ حدیثوں نے طریقہ بتایا ہے کیا کرو کہ عمر بڑھ جائے۔ یہ 2-3 ہے، اس میں ہمارے موضوع۔ نمبر 1 فرماتے ہیں وَمِمَّا يَزِيدُ فِي الْعُمْرِ، وہ چیزیں جو انسان کی عمر میں اضافے کا سبب بنتی ہیں۔ نمبر 1 ترک الاذی، کسی کو ستاؤ مت۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ ستاؤ گے عمر کم ہو جائے گی۔ کہنے لگا مول صاحب اب تو موقع ملا ہے، ان کے دادے نے بہت پریشان کیا تھا میرے دادا کو، آج 50 سال کے بعد موقع ملا ہے۔ ہم نے کہا تم کو موقع ملا ہے، تمہارے دادا کا کوئی اور نہیں ہے بدلہ لینے والا؟ کہا دادا میرے ابا کمزور تھے، اب میں ہوں۔ کہا نہیں، تم سے بھی مضبوط تمہارے دادا کا بدلہ لینے والا ہے۔ کہا وہ کون ہے؟ کہا وہ تمہارے دادا کا اللہ ہے۔ وہ اللہ کہہ رہا ہے تم ٹینشن مت لو، ہم بدلہ لیں گے، لیکن اگر تم بدلہ لوگے تو تمہاری عمر کم ہو جائے گی۔ صلوات، غور کر رہے ہیں؟ ترک الاذی، کسی کو اذیت مت پہنچاؤ۔ اگر عمر بڑھانا چاہتے ہو تو کیا کرو؟ اذیت نہ پہنچاؤ، اور اگر اذیت پہنچاؤ گے کسی کو تو کیا ہوگا؟ عمر کم ہو جائے گی۔ ایک اس حدیث میں ایک الگ سے سنا دوں، اللہ میاں نے پیغمبر سے کہا ہے کہ جو میرے بندے کو ستائے، اے محمد اس کو ہماری مسجد میں گھسنے مت دینا۔ فَإِنِّي أَلْعَنُ مَا دَامَ قَائِمًا يُصَلِّي، جب تک یہ مسجد میں نماز پڑھتا رہے گا تب تک میں اس پر لعنت کرتا رہوں گا۔ تو ایک، خدا لعنت کرے گا، 2 عمر کم ہو جائے گی، لہذا کسی کو ستاؤ مت۔ تمہارے دادا کے ساتھ جو کیا وہاں اللہ ان سے نپٹنے کے لیے ہے۔ اور یہ کیوں نہیں سوچتے کہ ہو سکتا ہے اللہ نے انتقام ہی میں اب ان کے پوتے کو کمزور کر دیا، تم کو مضبوط کر دیا؟ یہ کیوں نہیں سوچتے؟ صلوات بر محمد، یہ کیوں نہیں سوچتے بھائی؟ سمجھ رہے ہیں نا؟ ووٹ دیا یا نہیں دیا سب ہمارے بھائی ہیں، بدلے کے چکر میں مت پڑنا۔ صلوات بر محمد۔
ایک ہو گیا. دو عمر بڑھنے کے وہ طریقے. دو توقیر الشیوخ. اگر چاہتے ہو کہ عمر بڑھ جائے، اگر چاہتی ہو کہ عمر بڑھ جائے تو کیا کرنا ہوگا؟ توقیر الشیوخ، بوڑھوں کی عزت کرو. ایک عمر بڑھتی ہے. ایک اور حدیث الگ سے سنا دیتا ہوں. چھٹے امام نے فرمایا اگر کوئی کسی بوڑھے کا احترام کرتا ہے، اس کے بال پک جانے کی وجہ سے، امام فرماتے ہیں میں اس کی شفاعت کروں گا. تو دوسری چیز، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری عمر میں اضافہ ہو، کیا کرنا ہوگا؟ بوڑھوں کی عزت کرو. تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ بوڑھوں کا مطلب مرد بوڑھے کی عزت کرو. عورت اگر بوڑھی ہو جائے تو بہوؤں کو یہ بات نوٹ کر لینا چاہیے، تمہاری ساس ہے، تمہارا سسر ہے، اس کے لیے اس کی عزت مت کرو. اپنی عمر بڑھانے کے چکر میں ساس سسر کی عزت کرو. صلوات بر محمد. اور سنیے، جو خود آئی ہیں ماشاءاللہ وہ تو سن رہی ہیں، جن کی والیاں نہیں آئی ہیں اس کو جا کے سنا دینا کہ عمر بڑھانا چاہتی ہو، عزت کرو بزرگوں کی. توقیر الشیوخ. تین وہ چیز جو عمر میں اضافے کا سبب بنتی ہے، اس پر تو پوری مجلسیں پڑھ چکا ہوں آپ نے. صلۃ الرحم. اگر چاہتے ہو عمر میں اضافہ ہو، رشتہ داروں سے اچھے سلوک، بھائی بہن خالہ پھپھو، عمر بڑھ جائے گی. ایک آدمی آیا چھٹے امام کے پاس. اجب کسی کو آپ تھوڑا سا غور سے دیکھ لیجئے، آدمی کیا کہے گا؟ کیا ہوا مول صاحب؟ ہوگی نہیں ہوگی. ایسے ہی کوئی دیکھیے، کتاب میں ویڈیو نہیں بنی ہے، آدمی پڑھنے کے بعد خود تصور کرتا ہے کہ شاید یہ منظر رہا ہو. اب روایت کے اعتبار سے چھٹے امام کے پاس آیا آدمی، اب امام اس کو دیکھے جا رہے ہیں، ہے نا؟ تو اب وہ کہتا کیا بات ہے مولا خیر؟ حضرت نے پوچھا کہ کیا کرتے ہو تم؟ کہنے لگا مزدوری کرتا ہوں صاحب. کتنا کما لیتے ہو؟ کہنے لگا 5 درہم. خرچہ اپنے بیوی بچوں کا خرچ پیٹ پال رہا ہوں. اور سنیے، ایک میرے ماموں ہیں، ان کے کوئی آگے پیچھے نہیں ہے، کمزور ہیں، کوئی ان کو دیکھنے والا نہیں ہے. اسی مزدوری سے جو 5 روپے ملتے ہیں اپنے بال بچوں کو اور ماموں کا خیال کرتا ہوں. امام نے فرمایا جبھی تو میں کہوں کہ کئی مرتبہ ملک الموت آئے اور واپس چلے گئے. سمجھ رہے ہیں؟ عمر میں اضافہ ہوتا ہے. اس میں تو بہت چیزیں، صلہ رحم میں تو بہت سی چیزیں ہیں. عمر میں اضافہ ہوتا ہے، پیسے میں اضافہ ہوتا ہے. جناب موسیٰ مناجات کر رہے تھے، انہوں نے پوچھا پالنے والے اگر کوئی صلہ رحم کرتا ہے تو اس کو تو کیا دے گا؟ اللہ نے کہا انسی لہ الاجل، اس کی موت بھلا دوں گا، یعنی عمر لمبی کر دوں گا. 2 روح نکلنے میں آسانی کر دوں گا. تو ایک فائدہ یہ بھی ہے، جلدی جلدی. یہ 3 ہو گئے مین جو ہمارا موضوع ہے. ہم چاہتے ہیں کہ عمر ہماری لمبی ہو جائے. کیا کیا کرنا ہے؟ کسی کو ستاؤ مت، بوڑھوں کی عزت کرو، صلہ رحم کرو. چوتھا،
ان یحترز عن قطع الاشجار، اور عمر بڑھانا چاہتے ہو پیڑ کاٹنے سے اپنے کو بچاؤ، پیڑ کاٹنے سے پرہیز کرو۔ اس کا الٹا کیا ہوگا؟ بلا وجہ پیڑ کاٹو گے عمر کم ہو جائے گی۔ صلوات بر محمد و آل۔ ایک چیز یہاں وضاحت کر دوں۔ اچھا آپ لوگ بتائیے کہ کبھی سنا آپ نے کہ بیر کا پیڑ نہیں کاٹنا چاہیے، بیری کا پیڑ نہیں کاٹنا چاہیے؟ سنا آپ نے؟ سنا نہیں سنا؟ ایک روایت میں ہے رسول اللہ نے فرمایا اللہ کی لعنت ہے بیر کا پیڑ کاٹنے والوں پر۔ بیری وہ کہیں بیر کہتے ہیں، کہیں بیری کہتے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں؟ بیر۔ روایت کہتی صدر بیر کا پیڑ کاٹنے والوں پر اللہ کی لعنت۔ تو کیا مطلب آپ پیڑ نہیں کاٹ سکتے؟ ایک روایت، اس کی وجہ پیچھے یہ ہے، راوی کہتا ہے کہ یہ حدیث ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، یار اتنی تگڑی روایت کیسے کہ اللہ کی لعنت بیر کا پیڑ کاٹنے والوں پر؟ کہ یہ سمجھ میں آیا کب؟ چکر یہ تھا کہ امام حسین علیہ السلام کی قبر مبارک کے پاس ایک بیر کا درخت تھا۔ جو لوگ کربلا گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا کہ چاروں طرف امام کے روضے کے گیٹ بنے ہیں نا، اور ہر گیٹ کا الگ الگ نام ہے، کوئی باب القبلہ ہے، کوئی کچھ ہے۔ ایک گیٹ ہے جس کو کہتے ہیں باب الصدر، بیر کا گیٹ۔ امام آج بھی ہے باب الصدر ہے، کیوں کہ یہ اسی سائیڈ میں بیر کا پیڑ تھا، اور اس زمانے کے لوگوں کے لیے وہ بیر کا درخت نشانی تھا کہ یہی ہے قبر امام حسین علیہ السلام۔ ان سبوں کو اتنی دشمنی تھی کہ انہوں نے وہ بیر کا پیڑ کاٹ کے پھینک دیا کہ امام حسین کی قبر کا نشان مٹ جائے۔ راوی کہتا ہے کہ جب امام حسین کی قبر والا پیڑ کٹا تب سمجھ اس کا مطلب رسول اللہ اس کے لیے کہہ رہے تھے کہ اللہ کی لعنت ہو اس پر جس نے بیری کا پیڑ کاٹا۔ ورنہ یہ ہم اس لیے سمجھا دیں کہ بعض گھروں میں عورتیں کہتے ہیں بیری پیڑ نہیں، ایسا نہیں ہے، وہ ایک مخصوص روایت ہے، لیکن اگر اس کی جگہ پہ آپ کوئی دوسرا پیڑ لگاتے ہیں تو کوئی حرج کاٹنے میں نہیں ہے۔ وہ روایت کہاں ہے؟ روایت یہ ہے، فرماتے ہیں راوی کہتا ہے سألت ابا الحسن عن قطع الصدر، میں نے امام رضا علیہ السلام سے پوچھا بیر کا پیڑ کاٹنے کے بارے میں کہ مولا آپ کیا وہ روایت اس کے ذہن میں رہی ہوگی۔ فقال سألنی رجل من اصحابک فکتبت الیہ، تمہارے ایک ساتھی نے اور پوچھا تھا مجھ سے کہ بیر کا پیڑ کاٹنا چاہیے کہ نہیں کاٹنا چاہیے، تو اس کو جو میں نے لکھا تھا تم بھی سن لو۔ قد قطع ابو الحسن صدرا، کہ مولا علی نے بھی بیر کا پیڑ کاٹا ہے۔ لو، اگر حرام ہوتا تو مولا کاٹتے، لیکن اس کی شرط ہے قد قطع ابو الحسن صدرا وغرس مکانہ عنبا، علی نے بیر کا پیڑ کاٹا، اس کی جگہ انگور کا پیڑ لگایا، تو اب اسی وقت ہم کو پیڑ کاٹنے کی اجازت ہے جب اس کی جگہ دوسرا لگا دیا جائے۔ صلوات، یہ تین آپ کا کہہ رہا، اور اس بنا پہ اگر کریں گے تو ثواب ملے گا آپ کو۔ صلوات بر محمد وآل۔ سنیں گے آپ مولا کا گھر کہاں تھا؟ مولا کا گھر کہاں تھا؟ مکہ۔ اوریجنل کہاں تھے یہ لوگ؟ مکے کے نا۔ تو مدینے میں کوئی پراپرٹی تھی ان کے پاس؟ وہ تو ہجرت کر کے آئے نا۔ ہاں، میں آ کے بگھرے بس جاؤں تو جتنا خریدوں گا اتنا ہی تو میرے پاس ہوگا نا، باپ دادا سے تو کچھ ملا نہیں ہے۔ اس کے باوجود آپ روایتیں پڑھیے گا، وہ بات کی بات ہے فداک اور یہ وہ سب جو رسول اللہ، لیکن خود یہ باغ تھا تو وہاں بیچ دیا، یہ باغ، یہ سب کہاں سے آیا؟ مولا نے خود اپنی محنت سے بنایا ہے، اور اگر تاریخ پڑھے آدمی نا تب سمجھ میں آتا ہے کہ مولا کیا تھے۔
بعض روایتوں میں چلے جا رہے ہیں، مثلا اب یہاں سے دلی تک جانا ہے، پیدل، اونٹ سے، گھوڑے سے، میدان، کوئی آبادی نہیں ہے، تو بیابان ہے، یہاں مسافروں کا کوئی، وہیں رک گئے، لاؤ بھائی پھاوڑا لاؤ، وہیں علی، مولوی صاحب تم مولا سے بڑھ کے وہ کام نہیں کر سکتے، لاؤ پھاوڑا لاؤ، وہیں خود شروع ہو گئے، کنواں کھودنے لگے، کنویں میں پانی نکل آیا، باہر نہیں نکلے، لاؤ بھائی قلم کاغذ لاؤ، وہیں قلم لیا، کاغذ لیا، مسافروں کے اوپر وقف کیا، آگے نکل گئے۔ یہ کام بہت کیا ہے مولا نے۔ چنانچہ ایک دن، اب وہاں تو کھجور مین ہے، ایک دن اونٹ پر بورے میں لدا ہوا کچھ لے کے جا رہے ہیں، کھجور کا بیج، کسی نے دیکھا، کہنے لگا یا علی کیا ہے اس پر؟ امام نے نہیں فرمایا کھجور کا بیج ہے، فرمایا نخلن انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو کھجور کا پیڑ لدا ہوا ہے اس کے اوپر۔ اب ایک بورے میں کتنا بیج آئے گا آپ سوچ لیجئے کھجور کا، اور اس کو سب لے جا کے مولا نے لگا دیا۔ روایت یہاں کہتی ہے، وقت کم ہے کہ میں عربی پڑھ کے دہراؤں، ٹائم ڈبل ہو جائے گا، روایت کہتی ہے مولا نے لگایا، ایک بیج اس میں خراب نہیں نکلا، سب تیار ہو گئے۔ صلوات پر، کتنا بڑا باغ۔ اب آئیے اس کا ثواب، یہ تو ہو گیا کاٹنا اور پانی پلانا، اب آئیے اس کا ثواب۔ ازرعوا واغرسوا، کھیتی کرو، پیڑ لگاؤ، فلا واللہ، خدا کی قسم، ما عمل الناس عملا احل ولا اطیب من، خدا کی قسم کھیتی اور پیڑ لگانے سے زیادہ پاکیزہ اور حلال کوئی کام نہیں ہے۔ کیا نام ہے چچا آپ کا؟ فرمان عباس۔ صدقہ کتنا نکالتے ہیں؟ 5 روپیہ، 10 روپیہ، بس نا، 20 روپے۔ کربلا جانے لگے، لمبا سفر ہے، 50 روپے۔ اس سے زیادہ تو صدقہ نہیں نکالتا نا، چاہے ارب پتی کیوں نہ ہو۔ کتنا نکال دے گا؟ 50 روپے نا۔ روایت کہتی ہے کسان سے زیادہ صدقہ کوئی دے نہیں سکتا، چاہ کے نہیں دے سکتا۔ وہ روایت یہاں سنیے، ما من مسلم، جو بھی مرد مسلمان، یغرس غرسا، ایک پیڑ لگا دے، فیاکل منہ طیر، پیڑ لگا دیا آپ نے، اب اس سے کون کون کھائے گا؟ پرندہ ایک، او انسان، انسان 2، او بہیمہ، جانور۔ اچھا انسان بھی 2 طرح کے، کچھ تو چوری کر کے لے جائیں گے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا، تم ٹینشن نہ لو، تمہارا مال گیا، ثواب تھوڑی گیا۔ صلوات پر، سنیے میں کیا کہہ رہا ہوں، سنیے۔ تو اگر کوئی ایک پیڑ لگاتا ہے، فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ، اس سے پرندہ کھاتا ہے، او انسان، انسان کھاتا ہے، او بہیمہ، جانور کھا جاتا ہے، کَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ، جتنے لوگ، چاہے پرندے، چاہے جانور، چاہے انسان، جو کھائے گا، جتنا کھائے گا، لگانے والے کے کھاتے میں صدقہ لکھا جاتا رہے گا۔ بولیے کون سا ارب پتی آدمی اتنا خیرات کر سکتا ہے؟ 1 بیگھا تم نے مٹر بو دی، اس میں بکری نے بھی کچھ کھا لیا، بھینسے نے بھی کچھ کھا لیا، کچھ پرندے بھی آ گئے، تم 100 روپیہ صدقہ تو نکال سکتے ہو، مگر اس طرح جانوروں اور پرندوں کو نہیں کھلا سکتے ہو۔ یہ کھلانے والا ایک ہے جس کو کہتے ہیں کسان، اور شاید یہی وجہ ہے کہ اللہ نے کسان کے کام کو اپنا کام کہہ دیا ہے۔ انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، کھیتی تم کرتے ہو کہ میں کرتا ہوں۔ صلوات بر محمد و آل
یہاں ماشاءاللہ درگاہ میں بھی میں نے دیکھا آم لگے ہوئے ہیں، تو بعض پیڑوں میں نے دیکھا کہ بس کم ہیں، بہت کم ہیں، اور بعض میں ٹھیک ٹھاک ہیں۔ تو آم وام کا تو ہے، آپ گن سکتے ہیں۔ کیا بھائی کیا حال ہے تمہارے باغ کا؟ جی کیا بتائیں مول صاحب، اس سال بیماری آ گئی، کسی پیڑ میں 100 پھل ہیں، کسی میں 200 ہیں، بس کیا بتائیں۔ آم تو گن سکتے ہیں آپ، بیل تو گن سکتے ہیں آپ، جامن چاہے جتنی کم پھلی ہو گن لیں گے آپ، ہے؟ اب روایت سنیے آپ، یہ ثواب کہاں رکھیے گا آپ لوگ۔ ما من رجل یغرس غرسا، جو بھی انسان پیڑ لگاتا ہے، کتب اللہ لہ من الاجر قدر ما یخرج من ثمر ذلک الغرس، جتنا اس پیڑ میں پھل لگے گا اتنی نیکی تمہارے کھاتے میں لکھی جائے گی۔ بولیے یہ کون سا دولت مند آدمی ہے جس کو اتنا ثواب مل رہا؟ جتنا پھل لگے گا پیڑ میں اتنا ثواب، اتنی نیکی۔ ہو گئی بات۔ اب کچھ لوگ ہیں، وسیع حسن صاحب ہیں، مر گئے، مرنے کے بعد مجلس پڑھ پائیں گے؟ بند۔ اب تک جو ہونا تھا ہو گیا، ثواب ملا ثواب، بدماشی کیا اس کی سزا بھگتو۔ مر گئے، کھاتا بند۔ مرنے کے بعد مولوی صاحب مجلس نہیں پڑھ پاؤ گے۔ ایلا کچھ لوگ ہیں جو مر جاتے ہیں قبر میں، 50 سال ہو گیا مرے، ان کا کھاتا ابھی تک بند نہیں ہوا، چل رہا ہے۔ ہیں ایسے لوگ ہیں۔ وسیع حسن کا تو بند ہو گیا، اب نہیں پڑھ پا رہے مجلس، مر گئے۔ لیکن کچھ لوگ ہیں، نمبر 1 من بنا مسجدن، کوئی ایک مسجد بنا کے چلا گیا تو وہ تو مر گیا، جب تک وہ مسجد رہے گی لوگ اس میں نماز پڑھتے رہیں گے، آپ کا کمیشن آپ کو پہنچتا رہے گا، ہے نا؟ ثواب کہہ لیجیے اس کو۔ یا کوئی جو ہے وہ قرآن چھوڑ کے چلا گیا، جب تک وہ قرآن ہے پڑھیں گے لوگ، آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ کوئی نیک اولاد چھوڑ کے چلا گیا، اولاد استغفار کرتی رہی، ماں باپ کو ثواب بولیے پہنچتا رہے گا۔ 5 لوگ ہیں، 5واں ومن غرس نخلا، اور اگر کوئی پیڑ لگا کے چلا جائے تو جب تک وہ پیڑ ہے، جب تک لوگ اس کے سائے میں بیٹھیں گے، جب تک اس کے پھل کو لوگ کھائیں گے، تمہارا کھاتا بند نہیں ہوا ہے۔ لڑکے 40واں کریں یا نہ کریں؟ کریں گے، ان کی لیاقت ہے۔ ہمیں تم 4 پیڑ لگا کے جاؤ، کم از کم 50 سال تک تو کھاتا چلتا ہی رہے گا، روز تمہارا 40واں ہوتا رہے گا۔ صلوات در محمد تو ایک روایت میں 5 ہے اور دوسری میں 6 ہے۔ 6 خصال ينتفع بها المؤمن بعد موته، 6 چیزیں ہیں جس کا ثواب مومن کو مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے۔ اس میں سے ایک غرسن یغرسو، پیڑ اگر کوئی لگا دے۔ اور ایک بات رک کے میں آپ حضرات سے کہتا چلوں، جو کرنا ہے خود کیجیے، لڑکوں کے چکر میں مت پڑیے، وہ 40واں کر دیں گے، ان کی لیاقت ہے، اور وہ بھی پتہ نہیں ہمارے لیے کریں گے کہ اپنی واہ واہ کے لیے کریں گے، اس کا بھی کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ لہذا ہمارے دیہاتوں میں کہتے ہیں، گاؤں میں بل تو آپن بل، اپنا خود کرو۔ رسول اللہ کے زمانے میں ایک صاحب مر گئے تو صحابی تھے نا، مرنے کے بعد اچھا وہ بڑے باغ والے تھے، تو پتہ چلا وصیت کر کے گئے ہیں کہ یہ کمرہ میرا ہے، اس میں کھجور بھری ہوئی ہے، میرے مرنے کے بعد رسول اللہ سے کہہ دینا غریبوں میں بانٹ دیں۔ پیغمبر کو وصیت پہنچی، حضرت نے کہا بھائی لاؤ، اب فقیر آ گئے،
پیغمبر سب کو دیے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ پورا کمرہ خالی ہو گیا. اب اس کو صاف کیا جا رہا ہے، صفائی شروع ہوئی، جھاڑو. اب جب جھاڑو دیا جانے لگا، کیا ہوا؟ ان کو نہیں دیکھا آپ نے کبھی؟ ہمیں ہماری طرف دیکھو بھائی صاحب، یہ چکر ہی غلط ہے دو طرح کا. سب کو ایک جگہ بیٹھا لیے، صلوات بر محمد واحد، تو ایک اور صلوات بر محمد واحد. تو جب کھجور بٹ گئی، اب اس کو صفائی کی جا رہی ہے، جھاڑو دیا جا رہا ہے. تو اس میں ایک کوئی چھٹک وٹک کے کہیں اندر چلی گئی تھی، جو جھاڑو چلا تو وہ نکل آئی ایک کھجور. پیغمبر نے وہ ایک کھجور ہاتھ میں لی، فرمایا یہ جو پورا کمرہ میں نے اس کی طرف سے صدقہ کیا ہے نا، اگر زندگی میں اپنے ہاتھ سے ایک کھجور کسی غریب کو دے دیتا، پورے کمرے سے زیادہ ثواب اس کو ملتا. بڑے آدمی تھے، زمینیں بہت تھی، زمیندار تھے. آگے آگے لڑکا مشہد کے امام رضا علیہ السلام، آگے آگے لڑکا لانٹین لیے، پیچھے پیچھے ابا. اور اب ابا پورا جائیداد کا ان کو وصیت کر رہے ہیں، وہاں والی زمین جو ہے بیٹا اس کو جو ہے مسافر خانہ بنوا دینا تاکہ مولا کے جو زائر آئیں وہاں رکیں. فلاں اس پر مدرسہ بنوا دینا، اور وہاں یہ کر دینا، اس کو یہ کر دینا. وہ لڑکا بہت سمجھدار تھا ابا کے مقابلے میں، وہ لانٹین لے کے پیچھے ہو گیا. اب تو ابا کے سامنے اندھیرا ہو گیا نا سر، وہ لانٹین لے کے پیچھے ہو گیا. یہ کیا بدتمیزی ہے، پیچھے کیوں چلے گئے؟ کہ آپ ہی تو کہہ رہے ہیں میرے بعد میرے بعد میرے بعد. ارے قبر کے لیے روشنی بھیجنا ہے تو پہلے بھیجیے نا، بات کیا؟ صلوات بر محمد و آل. بس بہت وقت نہیں لوں گا، ابھی 2 مجلسیں ہیں اور ان کو بھی وقت ملنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ اگر ناراض ہو گیا نا تو ایک دن کی مجلس آپ کھینچ کر کے زندگی بھر کی محرومی کیوں مول لیجئے گا؟ وہ ہم کو ٹائم مل گیا، ہم نے 1.5 گھنٹہ کھینچ دیا. اب بعد والے پھنس گئے بیچارے، مسکراتے ہوئے جا رہے ہیں، پڑھو بیٹا میں تو چلا. آگے گئے، ایکسیڈنٹ ہو گیا، پیر ٹوٹ گیا، جاؤ پڑھو. لہذا یہ بدمعاشی نہیں کرنا چاہیے. وقت ہو گیا، دوسری مجلس بس 5-7 منٹ مصائب کے اور ختم و دعا. صلوات بر محمد. میرے خیال میں انہی لوگوں میں سے تھے آپ، تھے نا؟ کیا کہا تھا آپ نے؟ تو انہوں نے کہا مولا عباس کے مصائب پڑھ دیجئے گا. حالانکہ میرا اپنا جو ہے کہ وہ محرم ہی میں زیادہ اثر ہوتا ہے، لیکن اب فرمائش ہے تو سنیے. اور دیکھ کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ اب ان کے منہ سے کہا تو انہوں نے، پتہ نہیں کون ضرورت مند آدمی اس مجلس میں آیا ہو اور اللہ اس کی دعا قبول کرنے والا ہو، اس کے لیے بہانہ چاہیے. باب الحوائج کا ذکر کر کے مانگ لو، شاید جو ہے وہ اللہ یہ چاہ رہا ہے. اس لیے کہ دیکھیے ایک بات کہیں جناب عباس کے لیے نا، کیا نام ہے آپ کا؟ حضرت علی کے وسیلے سے مانگیے گا تو اللہ نہیں سنے گا. بولیے، امام حسین کے وسیلے سے مانگیے گا تو نہیں سنے گا. لیکن یہ حضرت عباس کے ہی باب الحوائج کیوں کہا جاتا ہے؟ کبھی غور کیا اس پر آپ نے؟ 14 معصوموں میں صرف 7ویں امام کا لقب ہے باب الحوائج، اور بقیہ تو ہے ہی نہیں کسی کا. ہاں، یا جناب علی اصغر کہتے ہیں. یہ اتنے کربلا کے شہیدوں میں ابو الفضل عباس کو باب الحوائج کیوں؟ جو میری سمجھ میں آیا 1 منٹ کے لیے، شاید یہ وجہ کہ کربلا میں عباس کی خود کی حاجت پوری نہیں ہوئی. شاید خدا نے سوچا ہو کہ تمہاری حاجت پوری نہیں ہوئی، اب دنیا کی حاجت تمہارے ذریعے سے
کیا حاجت تھی عباس کی؟ بولیے کچھ نہیں، صرف ایک تمنا، بچوں کی پیاس بجھ جائے۔ اس کے علاوہ کچھ ہے؟ اور مشکیزہ چھد گیا، خود کو اتنا احساس ہوا کہ آخر کار وصیت کر دی، میری لاش مت لے جائیے گا۔ وہ اندر کا احساس تھا نا، نہیں پلا سکا بچوں کو پانی، لہذا میں نہیں چاہتا میری لاش بھی جائے۔ جو اتنا غیرت دار ہو تو اللہ نے کہا چلو تو نہ صحیح کہ اب قیامت تک دنیا کی حاجت تمہارے ذریعے پوری کروں گا۔ مرحوم شیخ جعفر شوستری جلدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت ابو الفضل، جس کی جو مجھے نہیں معلوم کس کی کیا تمنا ہے، کس کی کیا حاجت ہے، لیکن شاید خدا کسی کی حاجت پوری کرنے والا ہے آج۔ تب تو تمہارے منہ سے نکلا کہ عباس کے فضائل پڑھ دو، مصائب پڑھ دو، ہو سکتا ہے۔ یا اللہ مجھے نہیں معلوم یہاں کون کیا حاجت لے کے آیا ہے، کوئی روزی کے لیے پریشان ہے، کوئی بچوں کی شادی کے لیے پریشان ہے، کوئی بچوں کی تعلیم کے لیے پریشان ہے۔ یا اللہ بحق باب الحوائج، اس مجلس میں جتنے آئے ہیں خدا کسی کو خالی واپس نہ کر۔ مرحوم شیخ جعفر رضوان اللہ علیہ شوستری کہتے ہیں کہ میں حرم حضرت عباس میں ایک کنارے بیٹھا دعا پڑھ رہا تھا، عبادت، اتنے میں ایک تابوت لایا گیا، 13 سال 14 سال کا لڑکا ساتھ میں، زری کے پاس تابوت رکھ دیا گیا، لڑکے نے پکڑا زری، آقا ابو الفضل دنیا میں اس ماں کے علاوہ میرا کوئی نہیں ہے، مولا اماں کو شفا چاہیے، مولا اماں کو شفا چاہیے۔ شیخ جعفر فرماتے ہیں میں اٹھا، میں نے آ کر کے دیکھا، میں نے کہا بیٹا اس کا آخری وقت ہے، بدم نکلنے والا ہے، جاؤ غسل و کفن کا انتظام کرو۔ اس لڑکے نے گھور، دیکھیے 13 سال کا لڑکا مگر عقیدت دیکھیے، کہتا شیخ جعفر آپ مولانا، آپ عالم ہیں، غیر آ کے ان کے یہاں سے لے جاتے ہیں اور مجھ سے کہہ رہے ہیں جاؤ کفن کا انتظام کرو۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھیا تم جانو، تمہارے مولا جانے۔ یہ جا کے اپنی دعا میں لگ گئے، کہنے لگے پھر ایسی بات کی اس لڑکے نے کہ میں لرز گیا، ارے یہ کیا بدتمیزی ہے۔ جانتے ہیں کیا کہا اس نے؟ زور سے زری کو پکڑا، کہتا مولا غیر آ کے یہاں سے لے جاتے ہیں اور میں اتنی دیر سے فریاد کر رہا ہوں نہیں سن رہے ہو؟ اے عباس سن لو، اگر میری ماں کو شفا نہیں ملی میں نجف چلا جاؤں گا، مولا سے شکر۔ یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما۔ اور یہی نہیں کہ صرف اس نے کہا، چلا گیا، حرم سے نکل گیا، تھوڑی دیر میں کیا دیکھا تابوت میں جس میں بڑھیا لٹائی تھی حرکت ہونے لگی، وہ ضعیفہ اٹھ کے بیٹھ گئی، اتنے وہ لڑکا آ گیا، ماں نے بیٹے کا، بیٹے نے ماں کا ہاتھ پکڑا اور اب زری کا طواف کر رہے ہیں، نکلنے لگے۔ میں نے کہا رکو کیا ہوا، یہ کیسے ٹھیک کروا لیا؟ کہ تم ہی تو کہہ رہے تھے جاؤ غسل و کفن کا انتظام کرو، دیکھا لے لیا نا۔ مانگنے کا سلیقہ ہونا چاہیے مول صاحب۔ ہوا کیا بس سنیے تمام، کہ میں نکل گیا باہر، جیسے ہی تھوڑا سا کربلا سے نکلا تھا ایک سوار آیا،
کہاں جا رہے ہو؟ نجف۔ خیریت؟ عباس کی شکایت کرنے جا رہا ہوں علی سے۔ کیا کیا بھیا تمہارے ساتھ؟ مطلب یہ ہے شاید کہ کہیں نوکر مالک کی شکایت کرتے ہیں۔ یہ کیا کہ دنیا کو ملتا ہے وہاں سے، میرے پاس کوئی نہیں سوائے میری ماں کے، فریاد کر رہا ہوں نہیں سن رہے ہیں، اچھی بات نہیں ہے، واپس چلے جاؤ۔ کہا نہ، کہ بھیا جاؤ تمہاری اماں ٹھیک ہو گئی ہیں، آپ کے کہنے سے چلا جاؤں، اور وہاں گئے معلوم ہوا نہیں ٹھیک ہوئی تو اتنا راستہ پھر آنا پڑے گا؟ جی نہیں میں جا رہا ہوں۔ کہاں ملیں گے اتنے کریم آقا جو عطا بھی کریں اور چاہنے والوں کی ناز برداری بھی کریں؟ سنیں گے آپ؟ آمادہ ہو گئے سننے کے لیے؟ کہا اچھا تمہیں یقین نہیں ہوتا؟ کیسے کر لوں؟ آ جاؤ میرے گھوڑے پہ سوار ہو جاؤ۔ کہاں ملیں گے اتنے کریم آقا؟ میں لے چلتا ہوں، اپنی آنکھ سے اماں کو دیکھ لو، اگر ٹھیک ہو گئی تو ٹھیک، نہیں تو میں وعدہ کرتا ہوں میں خود تم کو اسی گھوڑے سے نجف پہنچایا ہوں گا، جانا جو چاہے نہ شکایت کرنا۔ کہا جب انہوں نے اتنا آفر دے دیا تو میں بڑھا، لیکن گھوڑا کچھ اونچا لگ رہا تھا۔ میں نے کہا صاحب ذرا اپنا ہاتھ تو دیجئے۔ پہنچ گئے آپ کہ آنے والے نے کہا اے عباس کے نام پہ مانگنے والے، کیا تجھے پتا نہیں دنیا کی حاجتیں پوری کرنے والا خود وہ اپنے بچوں کی پیاس نہ بجھا سکا؟ جزاکم ربکم۔ بس آپ رو چکے، اب ضرورت آگے مصائب کی نہیں ہے، بس دو جملے۔ وہ مصائب جو خود آقا کی خواہش ہے کہ پڑھا جائے، 2 عدد ہے، 2 منٹ لگے گا۔ نمبر 1، ہم بھی بچپنے سے مجلسوں میں سنتے تھے، آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا کہ جب جناب عباس کے پاس، اب یہ میں دونوں چیزیں وہ پڑھ رہا ہوں جو خود آقا نے فرمایا، جب آواز دی اور امام حسین پہنچے تو حضرت نے فرمایا بھیا آقا ایک آنکھ میں تیر ہے، ایک آنکھ میں خون ہے، سنا ہے نا؟ اگر یہ خون صاف کر دیتے آپ تو چلتے چلتے ایک بار زیارت کر لیتا۔ یہ کسی ذاکر نے قوم جیسی جگہ پر پڑھ دیا، ہم لوگ بھی سنتے آئے ہیں۔ ایک کوئی بزرگ عالم تھے اس میں، بعد میں اس ذاکر کو بلایا، ایسی روایتیں مت پڑھا کرو جس کی سند کمزور ہو، ضعیف ہو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے صاحب۔ جنہوں نے ٹوکا تھا وہ کہتے ہیں کہ رات کو میں نے آقا کو دیکھا خواب میں، فرماتے ہیں تم کربلا میں تھے؟ تمہیں پتا ہے تیر کا قصہ کیا ہے؟ میں بتاؤں تم کو؟ اب آقا نے جو بتایا وہ سن لیجئے تمام، میں بتاؤں تم کو؟ جی مولا۔ کہ جب دونوں بازو میرے قلم ہو گئے، اتنے میں ایک تیر آن کے لگا آنکھ میں، ہاتھ ہوتا تو ہاتھ سے نکال لیتا آدمی، ہاتھ تو تھے نہیں، اب سر کو جنبش دی تاکہ تیر نکل جائے، پہلے جنبش دی نہیں نکلا تو میں نے طریقہ یہ نکالا، سر جھکا کے زانوؤں سے دبا کے سر اٹھا لوں تاکہ تیر نکل جائے، کہ اتنے میں پیچھے سے ایک گرز پڑا، آقا کا سر شگافتہ ہوا گھوڑے سے زمین پر آئے، یا اخا ادرک اخا،